اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، یہ کہانی ایک ایسی مظلوم عورت کی ہے جس پر اس کی بھابھی ظلم و ستم کرتی تھی۔ ایک ایسی غریب عورت کی کہانی ہے جس پر ظلم و ستم کیا گیا۔ تو پھر ظالم عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اور اس پر کیسے عذاب آیا؟ میرا نام آمنہ ہے اور میں اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی بیٹی تھی۔ خاص کر میرے والد مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ میری شادی میرے والدین کی مرضی سے ہوئی تھی۔ اب جس لڑکے کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی اس کا نام حامد تھا۔ میں نے بھی حامد کو دل سے قبول کیا تھا اور اپنی زندگی کو اس کے ساتھ باندھ لیا۔ حامد ایک محنتی آدمی تھا جو روزانہ مزدوری کر کے ہمارا گھر چلاتا تھا۔ اگرچہ ہمارا گزارا مشکل سے ہوتا لیکن وہ ہر ممکن کوشش کرتا کہ میری ضرورتوں اور میری خواہشوں کو پورا کر سکے۔ میں نے بھی اپنے اخراجات کو اس کی آمدنی کے مطابق رکھا اور کبھی اس کے لیے بوجھ نہ بنی۔ خیر، دن گزرتے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹی عطا کی تو حامد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے جب پہلی مرتبہ اپنی بیٹی کو گود میں لیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے تو میں اسے نازوں سے پالوں گا، بس دعا ہے کہ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ لیکن کون جانتا تھا کہ اس کی بیٹی کی زندگی میں مشکلات کا ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ ہمارے مالی حالات جیسے بھی تھے مگر میں حامد کے ساتھ سکون سے زندگی گزار رہی تھی۔ میری والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور اب میرا والد میرا واحد سہارا تھا۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو کہ شادی شدہ تھا۔ جب والدہ زندہ تھی میں کبھی کبھار ان سے ملنے جاتی تھی، لیکن ان کے انتقال کے بعد میرے والد اکیلے رہ گئے تو میں ان کے پاس ہر ہفتے 1 یا 2 بار لازمی چکر لگانے لگی۔ والد کے ساتھ وقت گزارتی، ان کے کپڑے دھوتی، ان سے دل کی باتیں کرتی۔ اس پر میری بھابھی کو کافی اعتراض ہوتا تھا۔ وہ میری موجودگی سے چڑھنے لگی اور اکثر بھائی کو بھی ہمارے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتی۔ ایک دن جب میں والد سے ملنے گئی تو میری بھابھی نے مجھے دیکھتے ہی چہرہ پھیر لیا اور مجھ سے ناراضی کا اظہار کرنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے آنے سے وہ تنگ محسوس کرتی ہے۔ کچھ دیر بعد بھائی گھر آیا تو میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے، کیا تمہیں حامد نے کچھ کہا ہے یا کوئی اور پریشانی ہے؟ خیر، میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور بھائی کو جواب دیا، مجھے حامد نے کچھ نہیں کہا، میں تو بس یہاں والد کے لیے آتی ہوں، لیکن اگر میری بھابھی کو میرے آنے سے کوئی مسئلہ ہے تو میں یہاں آنا چھوڑ دوں گی۔ بھائی نے میری بات سنی تو خاموشی سے اندر چلا گیا اور بھابھی سے اس بات پر گفتگو کی، لیکن بھابھی نے جھگڑا شروع کر دیا اور کہنے لگی یا تو اس گھر میں اس کی بہن رہے گی یا میں رہوں گی۔ اس نے کہا کہ میری بار بار آمد سے ان کا سکون برباد ہوتا ہے۔ شادی شدہ عورت کو اپنے گھر میں رہنا چاہیے، یہاں آ کر مفت کی روٹیاں ملتی ہیں، اس لیے تو روز بروز یہاں چلی آتی ہے۔ یہ سن کر میرا وجود پتھر سا ہو گیا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے اپنوں کا رویہ اس حد تک تلخ ہو جائے گا۔ میرے والد گرامی بھابھی کو ڈانٹنے لگے تو پھر بھائی بھی اس بحث میں پڑ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان تینوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی۔ میں نے جب یہ سب کچھ سنا تو میں نے سمجھا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے میں نے ان سب کو چپ کروایا اور انہیں بتایا کہ میں آئندہ سے اس گھر میں نہیں آؤں گی۔ میرے ابو کو تو یہ بات بری لگی لیکن میرے بھائی اور بھابھی کو کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ خیر، اس کے بعد میں اپنے گھر میں آ گئی۔ گھر میں آ کر میں نے حامد کو بتایا کہ اس طرح آج میری وجہ سے اس گھر میں جھگڑا ہوا ہے تو حامد مجھ سے کہنے لگا کہ اب تمہارا بھائی شادی شدہ ہے، اب تمہیں اپنے بھائی سے زیادہ امیدیں نہیں رکھنی چاہیے۔ خیر، میں نے حامد کی بات مان لی اور دوبارہ ابو کو ملنے اس گھر میں کبھی نہیں گئی۔
ہاں کبھی کبھار ابو مجھ سے ملنے کے لیے ہمارے گھر میں ضرور تشریف لے آتے، لیکن بھائی اور بھابھی کبھی بھی نہ آئے۔ ہم سب زندگی بڑے اچھے انداز سے گزار رہے تھے، وقت کو جیسے پنکھ لگے ہوئے تھے۔ میری بیٹی جب 10 سالوں کی ہوئی تو ایک روز کسی نے آ کر مجھے اطلاع دی کہ حامد جہاں کام کرتا تھا وہاں کام کرتے ہوئے حامد چھت سے گرا ہے اور مر گیا ہے۔ میرے شوہر حامد کو زخمی حالت میں گھر لایا گیا۔ جب میں اس کے پاس گئی تو اس وقت اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، میں جانتا ہوں میں کچھ لمحوں بعد اس دنیا میں نہیں رہوں گا، میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ ہمت مت ہارنا، میری بچی کا خاص خیال رکھنا، اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں تجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ مگر یہ کہہ کر حامد چپ ہو گیا، اس کی زبان بند ہو چکی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر جب حامد کو دیکھا تو وہ بالکل سخت ہو چکا تھا، اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ میری بچی بلند آواز میں رو رہی تھی، میں تو بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن جب میں ہوش میں آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں بہت سارے لوگ جمع تھے۔ شاید وہ میری بچی کی رونے کی آواز سن کر گھر میں داخل ہوئے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میرے ابو بھی وہیں موجود تھے، نہ جانے انہیں کس نے اطلاع دی تھی۔ خیر میرا بھائی اور بھابھی بھی آئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگوں نے حامد کو اٹھایا اور جا کر قبرستان میں دفن کر دیا۔ پھر اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جب چلے گئے تو میرے ابو میرے ساتھ رہ گئے، کیونکہ اس وقت مجھے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ میرا بھائی اور بھابھی بھی اپنے گھر کو چلے گئے تھے۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے وہ کرائے کا مکان تھا۔ پہلے تو حامد کرایہ ادا کرتا تھا، لیکن اب تو کوئی کرایہ بھی ادا نہیں کر رہا تھا۔ اس لیے 4 مہینوں کے بعد مکان مالک آیا اور مجھ سے کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں پر مشکل حالات آئے ہوئے ہیں، لیکن میں بھی ایک غریب آدمی ہوں، میرا گزر بسر بھی اسی گھر کے کرائے سے ہوتا ہے۔ اگر آپ مجھے پچھلے 4 مہینوں کا کرایہ ادا کر دیں تو میں انتہائی مشکور رہوں گا۔ میرے والد صاحب نے اس سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، کل آ کر تم اپنا کرایہ لے جانا۔ وہ شخص دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابو اب گھر کا کرایہ کون دے گا؟ یہ بات سن کر میرا والد مجھ سے کہنے لگا، دراصل میرے پاس رقم نہیں ہے، میں اپنے بیٹے سے لے کر کرایہ ادا کر دوں گا۔ مجھے اپنے بھائی پر پہلے سے ہی شک تھا کہ میرا بھائی کرایہ نہیں دے گا۔ خیر میں نے ابو کو کچھ نہیں کہا اور والد صاحب کو بھائی کے پاس جانے دیا۔ جب میرے ابو بھائی سے کچھ رقم لینے کے لیے گئے تاکہ میں اس گھر کا کرایہ ادا کر سکوں تو بھائی نے ابو سے بدتمیزی کی اور یہ صاف صاف کہہ دیا کہ میرے پاس رقم نہیں ہے۔ حالانکہ اس وقت بھائی کے پاس رقم موجود تھی، لیکن میرے بھائی نے میری بھابھی کا کہا مانا اور ابو کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا تاکہ میرے ابو میرا قرض ادا کر سکیں۔ خیر میرے والد صاحب کا ایک دوست تھا، میرے والد صاحب اس کے پاس گئے اور اس سے کچھ رقم کی مانگ کی۔ وہ نہایت ہی اچھے انسان تھے، اس نے میرے والد صاحب کی پریشانی سمجھی اور بغیر کسی ہیلو حجت کے اور بغیر کسی ڈیمانڈ کے کچھ رقم قرض کے طور پر میرے والد صاحب کو دے دی۔ یہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی تھی جب میں نے ابو سے پوچھا تھا کہ کیا بھائی نے رقم دے دی تھی، تو ابو نے مجھے بتایا تھا کہ بھائی نے انکار کر دیا ہے اور میں رقم اپنے فلاں دوست سے لے کر آیا ہوں۔ اب میں آہستہ آہستہ کر کے اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ خیر اگلے دن ہم نے مالک کے مکان کو اس کا کرایہ ادا کیا اور اب ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ ہمارے پاس کرائے کے لیے رقم نہیں تھی۔ اس لیے والد صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم میرے بھائی کے گھر چلتے ہیں اور دونوں وہیں رہیں گے۔ میرے پاس جو تھوڑا سا سامان تھا میں نے وہ باندھا اور ہم بھائی کے گھر چلے گئے۔ جیسے ہی بھائی کے گھر پہنچے تو بھابھی ہمیں دیکھ کر نہایت پریشان ہوئی اور غصے سے کہنے لگی، کیا اب تم ہمیشہ کے لیے یہیں رہو گی؟ کیونکہ اس نے میرا سامان دیکھ لیا تھا جو میں باندھ کر لے آئی تھی۔ ابو نے بتایا کہ ہاں اب ہم دونوں یہیں رہیں گے۔ خیر 2-3 دن تو ہم اسی گھر میں رہے،
لیکن ان 2-3 دنوں میں بھابھی نے بھائی کو میرے اور ابو کے اتنا خلاف کیا کہ 2-3 دنوں کے بعد بھائی نے ہم دونوں کو گھر سے نکالنا چاہا، اور جب ابو نے اسے کچھ کہنا چاہا تو اس نے ابو سے بدتمیزی کی اور ابو کو تھپڑ مار دیا۔ ابو تو یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گئے کہ اس کے بیٹے نے ان پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ خیر 3 دنوں کے بعد جب ابو کا سوگ ختم ہوا تو میرے بھائی نے مجھے بھی گھر سے نکال دیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کہاں جاؤں گی۔ میرے پاس تھوڑا سا سامان تھا اور میری بیٹی بھی تھی۔ میری بیٹی ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ میں اپنی 11 سالہ بچی کو لے کر گھر سے نکل پڑی اور خدا کو اپنا مددگار مان کر جس طرف منہ آیا خدا پر بھروسہ کر کے اسی طرف چلی گئی۔ چلتے چلتے ہم علاقے کی مسجد کے قریب سے گزرے تو اسی وقت اچانک مسجد کے امام ہمارے لیے فرشتہ بن کر میرے سامنے آئے۔ نہ جانے انہیں میری حالت کے بارے میں کیسے معلوم ہوا تھا، وہ مجھے اپنے گھر میں لے گئے اور میں وہیں رہنے لگی۔ میں اب ان کے گھر میں کام بھی کرتی تھی اور بدلے میں ہمیں کپڑے اور 3 وقت کا کھانا بھی مل جاتا تھا۔ امام صاحب خود بھی بہت اچھے تھے اور ان کی بیوی بھی بہت اچھی تھی، اس لیے اب ہمیں اس گھر میں کوئی زیادہ تکلیف نہیں تھی۔ اب تو میری بچی امام صاحب کے پاس قرآن پاک بھی پڑھ رہی تھی۔ اب اس گھر میں ہم خوش تھے، مجھے بھی اور زیادہ کچھ نہیں چاہیے تھا۔ میں تو بس اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی تھی۔ پہل تو میں نے اپنے بھائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بعد میں وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ 10 سالوں کے بعد ایک دن اچانک مجھے امام مسجد نے بتایا کہ تمہارے بھائی کی وفات ہو گئی ہے۔ میں اپنے بھائی کی وفات کا سن کر فوراً اپنی بھابھی سے ملنے کے لیے چلی گئی، لیکن جیسے ہی میں اس گھر میں پہنچی تو مجھے پتا چلا کہ وہاں اس گھر میں کوئی بھی موجود نہیں۔ میں نے پڑوسیوں سے اس بارے میں پوچھا تو مجھے پتا چلا کہ میری بھابھی تو 8 سال پہلے ہی فوت ہو گئی تھی اور آج سے 3 دن پہلے میرا بھائی بھی فوت ہو چکا ہے۔ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ میری بھابھی کی حالت بہت بری ہوئی تھی اور کئی سال پہلے اسے کینسر ہوا تھا اور کینسر میں تڑپ تڑپ کر وہ فوت ہوئی تھی، اور تمہارے بھائی کی بھی حالت خراب ہو گئی تھی اور اس پر بھی زندگی تنگ ہو گئی تھی۔ خیر اب میں اپنے گھر میں آ چکی تھی، میری بیٹی اور میں اب اپنے گھر میں رہتے تھے۔ میں نے بیٹی کی شادی بھی کر دی اور اب میرے حقیقی ماں باپ تو مر چکے تھے، لیکن وہ امام مسجد اور اس کی بیوی میرے والدین کی طرح میرے لیے تھے۔ میں اب کوئی کام نہیں کرتی تھی کیونکہ بھائی کی بہت ساری دولت مجھے ملی تھی۔ بس اب میں اپنے والدین، اپنے بھائی اور اپنی بھابھی کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتی تھی اور میری بیٹی خوشی کی زندگی گزار رہی تھی۔